بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہماری ٹیم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہی ہے جس کے اندر وہ سوالات جو آپ پروفیسر محمد احمد نقشبندی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ان سوالات کا مفصل طریقے سے ہمیں جواب دیں گے اور وہ جواب ایسے ہوں گے جو پبلکلی جن کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا ہمارا پہلا سوال وہ نماز کے متعلق ہے کہ جو احباب نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے نیت نہیں کرتے اور وہ نیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو نماز ادا کر چکے ہوتے ہیں، کیا وہ نماز ان کی درست ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نیت کا جہاں تک تعلق ہے جی اس میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت جو ہے وہ ہر نیک کام کے لیے اس کا دل میں پایا جانا یہ ضروری ہے۔ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہٰذا نیت کا کرنا یہ تو لازمی ہے۔ دوسری چیز ہے ایک بندہ زبان سے نیت نہیں کرتا، اس کے دل میں نیت موجود ہے، کیونکہ تمام فقہاء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نیت کا مطلب ہی دل کا ارادہ ہے، عقد القلبی علی الفعل، کہ دل کے اندر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا یہ نیت ہے۔ تو تقریباً 99% لوگ جب عبادت یا کوئی کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں آلریڈی نیت موجود ہوتی ہے، تو ہم ان کی عبادات کو ضائع یہ تو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ اور فقہاء نے اس کی ایک ہمیں یعنی اس کی ایک آپ کہہ لیں ڈائمنشن طے کی ہے، اس کی ایک حد بندی انہوں نے ہمارے لیے کی ہے کہ نیت کیا ہے، کہ آپ کسی بندے سے پوچھیں کیا کر رہے ہو تو وہ بلا توقف بتا سکے کہ میں یہ کر رہا ہوں، چونکہ اس کے دل میں تو موجود ہے۔ تو نماز کو اس کی ہم یا عبادت کو ضائع کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے اوپر ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب نماز جنازہ ہوتی ہے، امام صاحب نماز جنازہ سے پہلے قاری صاحب وہ ایک لیکچر دیتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، یہ سارا جو آپ لیکچر دیتے ہیں یہ کیا ٹائم پاس کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں جی کہ یہ وہ کیوں دیتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اگر سنت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ملتی ہے حج کے باب میں، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام حج پر جا رہے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے مجھے وادی عقیق میں حضور علیہ السلام تھے تو محبوب کریم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے قل عمرہ و حج، آپ نے کہنا ہے حج اور عمرہ کی میں نیت کرتا ہوں۔ تو یعنی فرشتہ آ کے حضور کو کہتا ہے آپ نے کہنا ہے، قل زبان سے کہنا ہے، یعنی نیت کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی۔ ملائکہ جب حضور کی بارگاہ میں یا جبریل امین کو بات کہیں تو اس کو ہم حکم نہیں کہیں گے، ادب کے ساتھ ہم اس کو عرض کے اوپر محمول کریں گے، وہ عرض ہے، یعنی انہوں نے عرض کی۔ اس کے بعد فتح القدیر میں یہ عبارت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوری زندگی میں کسی عبادت کی نیت کا زبان سے اظہار کرنا، یعنی یہ جو حدیث میں نے بتائی اس میں عرض تو موجود ہے لیکن حضور علیہ السلام سے یہ پایا جانا کہ آپ نے ایسا کیا ہو اور کسی صحابی نے سنا ہو، یہ ہمیں کسی روایت میں تو نہیں ملتا، لہٰذا ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ علماء احناف بعض ائمہ ہمارے انہوں نے اس کو کیا کہا، اس کی یعنی حیثیت کو جو بیان کیا وہ بڑے خوبصورت انداز سے اس کی ایکسپلینیشن مولا علی قاری علیہ رحمہ نے کی۔ وہ کہتے ہیں استحسنہ المشائخ لدفع الوسوسہ، یعنی علماء نے اگر اس کو اچھا سمجھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو زبان سے آپ کہیں 4 تکبیر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، کچھ نہیں ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، بلکہ مولا علی قاری مرکات میں کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں 100 مرتبہ وضو کرتے ہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں آج سے 400 سال 450 سال پہلے، یعنی جب کتنا وہ قدیم زمانہ۔ تو بعض احباب ہوتے ہیں وسوسوں کا شکار، ان کے دل کی تسلی تشفی نہیں ہوتی، تو یہ علماء نے وہ ان بندوں کے وسوسات کو دور کرنے کے لیے اور ان کے دل کی تشفی کے لیے ان کو ایک طریقہ کار بتایا ہے، یعنی یہ صرف ان کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، یہ کوئی فرض واجب یا سنت نہیں ہے۔ بہتر ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ آج دوسرا سوال یہ ہے کہ خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، یا پھر کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں وضو سلامت رہتا ہے؟ سلامت اس صورت میں رہتا ہے کہ آپ کا جسم ہے اس میں کوئی آپ کا اسکریچ آ گیا، زخم ہو گیا، خون نظر آیا تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر وہ خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر بعض افراد اختلاف بھی رائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ ہم اس کو سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا،
محبوب فرما دیجئے جب حرام چیزوں کی قرآن بیان کر رہا ہے تو اس میں کیا فرمایا؟ مردار حرام ہے، دم مسفوح بہنے والے خون کو حرام کہا گیا، کیوں؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، قرآن علت بیان کر رہا ہے کہ یہ پلید ہے۔ اچھا اب دوسرا مقام قرآن کا دیکھیں، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے اگر کوئی واش روم سے قضائے حاجت کر کے آتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر لے، کیوں؟ نجاست جسم سے نکلی، پلیدی چیز یعنی بری چیز، گندی چیز جسم سے آپ کے نکلی ہے۔ اگر نجاست، اب قرآن کے یہ دو مقام ہمیں بتا رہے ہیں کہ خون پلید ہے، اور دوسرا مقام بتا رہا ہے پلید چیز جسم سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب قرآن سے ہمیں یہ مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی آپ نے کہا کہ خون نکل کر بہہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پراپر روایات موجود ہیں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں کے اندر ان کی باڈی پر کٹس لگ جاتے، زخم آ جاتے، لیکن صحابہ کرام وضو نہیں کرتے، پھر اسی جو وضو صاحب کا ہوتا نماز ادا کر لیتے۔ اس کے بارے میں اچھا یہ جو قیاس ہے، اگر بات روایات کی طرف لے آئیں تو روایات کو دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک جو آپ نے روایت پیش کی ہے، جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ صحابہ کرام دوران جنگوں میں، حالت جنگ میں ان کو دوران خون نکل رہا ہوتا اور وہ نماز جاری رکھتے، جنگوں کی حالت کو عام لوکل حالت پہ قیاس نہیں کیا جاتا۔ جنگوں میں تو انسان جاتا ہی یا خون نکالنے یا نکلوانے ہیں، تو اس کے معاملات کو آپ اپنے عام لوکل معاملات پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ جس طرح دیکھ لیں جنگ میں کوئی انسان اپنے ساتھ کپڑوں کا تھان یا 12-14 سوٹ لے کے نہیں جاتا، وہاں تو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جنگ میں اپنا ہمارے لیے نماز صلاۃ الخوف رکھی گئی ہے، جبکہ آپ کو محلے میں صلاۃ الخوف پڑھتا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ تو جنگوں کے معاملات کو عام روٹین پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے اوپر کچھ اپنا ایک نوٹ کہنے لکھا تھا، وہ روایات میں آپ کے سامنے ذرا ان کی تفصیل پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی روایت ہم دیکھتے ہیں ابن حبان سے، کتاب الصلاۃ کے اندر روایت ہے، شعیب اور نوت اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احدث احدکم وهو فی الصلاۃ، نماز کے دوران جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے فلیأخذ علی انفہ، حضور فرماتے ہیں ناک پہ ہاتھ رکھے۔ تو ظاہری سی بات ہے، واضح حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نکسیر پھوٹی، خون نکلا، ناک پکڑے، ثم لینصرف، نکل جائے۔ اگر وضو نہیں ٹوٹا، نکلنے کا حضور کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ دوران نماز نکل جائے، دوران نماز۔ دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں الکامل سے، اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں میری نکسیر پھوٹ گئی، اب خون نکلا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں نیا وضو دوبارہ کروں۔ حسن درجے کی روایت، اب خون نکلا حضور کی بارگاہ میں اور حضور وضو کا حکم دے رہے ہیں۔ تیسری صحیح سند سے کے ساتھ، مرسل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے دارقطنی کے اندر کتاب الطہارہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من وجد رعافا او قیا او مزین، مزی قے یا کسی کو نکسیر آ جائے فلیتوضا، حکم آ گیا، حضور فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرے۔ امام ابو زرع الرازی وغیرہ نے اس کو مرسل صحیح کہا، جمہور ائمہ کے نزدیک مرسل روایت صحیح ہوتی ہے۔ چوتھی صحیح سند کے ساتھ روایت مسند ابن الجاد اور شرح مانی الاثار میں امام طحاوی لکھتے ہیں، حضرت جابر روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الوضوء مما یخرج، جسم میں سے کچھ نکلے تو وضو لازم ہے، اور ولیس مما یدخل، داخل کچھ جسم میں کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لازم نہیں ہوتا، صحیح سند کے ساتھ۔ اچھا اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، کوئی چیز کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حقہ اور سگریٹ کا مسئلہ بھی اندر حل ہو گیا، پینا مکروہ ضرور ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ چار صحیح الاسناد روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جن کے اندر حضور علیہ السلام سے مرفوع احادیث میں صراحت آ گئی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آ جائیں متابعات اور شواہد کی طرف، جن کے اندر ہر طرح کی روایت کو امام حاکم اور تمام محدثین کے اصول کے مطابق لینا جائز ہے۔ اب روایات کا ایک پیرایا ہے، پانچویں روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اذا راف، جب ان کو نکسیر آ جاتی انصرف، نکل جاتے نماز کے دوران، فتوضا، وضو کرتے، ثم راجع، پھر واپس آتے، فبنا، اور اپنی نماز کو آگے جاری رکھتے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل آ گیا، صحابی رسول کا حدیث مرفوع کے سپورٹ کے اندر کہ ان کا یہ عقیدہ تھا خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے چلیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبرانی کبیر کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، مرفوع حدیث، حضور نے فرمایا جب کسی کو نکسیر آ جائے تو جائے واپس اور خون صاف کر کے وضو دوبارہ کر کے آئے۔ اور اگلی ساتویں روایت ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق میں
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ وہ بندہ جس کو نماز میں نکسیر آ جائے، خون نکلے، وہ فرماتے ہیں ینفتلو، صف میں سے نکل کے جائے، فیتودع، وضو کر کے دوبارہ آئے۔ اور ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی روایت ہے۔ 9ویں روایت مولا علی سے ہمیں ابن ابی شیبہ میں ملتی ہے، ان کا بھی سیم یہ فرمان ہے کہ دوران نماز کسی کو قیء یا نکسیر کی صورت آ جائے وہ واپس جائے، وضو کر کے واپس دوبارہ آئے۔ 10ویں روایت حضرت ابو سعید خدری سے دارقطنی کے اندر ملتی ہے، اس کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا، نکسیر آ جائے، یعنی مختلف صحابہ سے، اتنے سے آپ کثرت طرق سے روایت ویسے حسن درجے کی اور صحیح لغیر ہی بعض اوقات چلی جاتی ہے، تو کم از کم حسن درجے کی یہ ساری روایت کا مجموعہ ہے، اور قرآن کے مطابق روایت آئے تو وہ ویسے ہی سپورٹ کرتی ہے اس کو۔ آگے دارقطنی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی بھی ایک روایت اسی سند سے ہے، اور 12ویں روایت حضرت تمیم داری کی دارقطنی کے اندر صریح الفاظ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، تفصیل آ گئی، ہر بہنے والے خون سے بندے پر وضو لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1 درجن کے قریب روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو قرآن کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ خون نکلے جسم سے تو وضو سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، بہت اچھے انداز سے آپ نے جواب دیا۔ اچھا یہ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے، کیا وضو کے اندر ہر عضو کو 3 بار دھونا ضروری ہے؟ وضو کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں جہاں ہمیں ملتی ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ روایات ہیں، اور دیگر کتب ستہ کی باقی روایات کو جمع کیا جائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 1 مرتبہ بھی وضو فرمایا ہے، یعنی ہر عضو کو صرف 1 مرتبہ دھویا ہے۔ 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ دھویا ہے، یعنی وہ پانی کے اوپر تھا، جب پانی بالکل کم تھا تو 1 مرتبہ، اگر پانی مناسب مقدار میں تھا 2 مرتبہ، اور سنت جو طریقہ ہے وہ 3 مرتبہ۔ اب ایک چیز اور یہاں پر قابل غور ہے، آج سے 1450 سال پہلے وضو ہوتا تھا مشکیزوں سے، بالکل کنویں کے ڈول نکال کے ان سے کیا جاتا تھا، چلو لینے، بازو پر ڈالنے، یہ نہیں اس طرح۔ ہم جو وضو کرتے ہیں وہ نل کھول کے کرتے ہیں، مختلف انداز ہیں، ہم غسل کرتے ہیں شاور کے نیچے، تو احکام تو فقہا کہتے ہیں بہتے پانی، یعنی وضو آپ کر رہے ہیں اپنے گھر میں تو نل کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، تو بہتے پانی کے نیچے سے 1 مرتبہ اگر آپ اپنا بازو گزارتے ہیں، یہ 3 مرتبہ دھونے کے قائم مقام ہے، یعنی 1 مرتبہ دھونے سے وہ 3 مرتبہ والی سنت ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا وہ عورت جسے مینسز شروع ہیں وہ قرآن پاک کو بغیر ٹچ کیے پڑھ سکتی ہے؟ جہاں تک قرآن حکیم پڑھنے والا مسئلہ ہے، بعض احباب اس میں بڑی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، اور وہ فتوے اور تقریریں جاڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ورد کریں، ذکر کریں، غیر مناسب رویہ ہے۔ شرح معانی الاشعار کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور فتح اللہ یامری نے اس کی سند کو صحیح کہا، امام منذری اس حدیث کی سند کو حسن کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ مینسز والی خاتون اور وہ مرد جس پر غسل فرض ہے، یہ قرآن کا کوئی حصہ یعنی شیئا من القرآن کچھ بھی نہ پڑھے۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں یہ روایت لکھنے کے بعد آگے نتیجہ نکالتے ہیں، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں سے میجورٹی صحابہ، میجورٹی تابعین اور بعد والوں کا یہی قول ہے کہ ایسی خاتون قرآن حکیم کی تلاوت نہ کرے۔ بعض احباب انہوں نے آدھی آیت کی اجازت دی، لیکن اس حدیث میں ہے شیئا من القرآن کہ بالکل نہ پڑھے، تو وہ لہٰذا حکم یہی ہے نہ پڑھے۔ اور ایک اہل حدیث عالم ہے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح انہوں نے عربی میں لکھی ہے، اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اس اسناد کو اگر جمع کریں تو ان کا مجموعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ روایت قابل دلیل ہے، اور آگے وہ خود کہتے ہیں قلت قول الاکثر هو الراجح، اکثر اہل علم کا قول ہی راجح ہے، یعنی اہل حدیث مکتبہ فکر میں ہی زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بانگ دوہل کہتے کریں، تو اہل حدیث عالم خود کہتے ہیں کہ نہیں، اکثر اہل علم کا جو قول ہے اسی کو لینا چاہیے، اور یہی راجح ہے کہ وہ خاتون قرآن حکیم کی تلاوت نہ کرے۔ لیکن ہمارے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اور ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس جتنے ہیں ان میں خواتین کے لیے جو ٹیچر وومن ٹیچرز ہیں ان کے لیے اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اچھا جی، آپ نے ٹیچرز کا بات کی، تو جو ٹیچر ہے، اسکول ٹیچر ہے یا کوئی ٹیوشن پڑھاتی ہے گھر کے اندر، اگر وہ سلیبس کے اندر کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے قرآن پاک کی، کیا وہ بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں، ان ایام میں قرآن حکیم کی تلاوت کسی صورت میں وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ جو مینسز والی خاتون ہے
کیا وہ مسجد کے اندر وہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا جی، یہ اس مسئلے کے اندر ہمیں صحیح حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ملتی ہے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور شعیب ارناؤت نے اس کو حسن کہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صریح حدیث ہے، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، یعنی منسز والی خاتون اور وہ مرد جس پر غسل فرض ہے، لازم ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ اور اگر آپ اس روایت کا پورا پس منظر دیکھیں تو اس کے اندر آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اصحاب کو کہا کہ جو چھوٹے دروازے ان کے مسجد کے اندر کھلتے تھے ان کو بند کر دو، تو بعض اصحاب نے کر دیا اور ابھی کچھ رہتے تھے، تو اس موقع پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا یعنی گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال مسجد کے راستے کو نہ کیا جائے۔ ہاں البتہ ایسا راستہ مسجد کا جس طرح ہوتا ہے اکثر مساجد میں گلی ہوتی ہے اور وہ مشترکہ ہوتی ہے، محلے کی بھی ہوتی ہے اور مسجد کے لیے بھی ہوتی ہے، ان میں جانا، ان سے گزرنا بطور، کیونکہ وہ مسجد کی ملکیت میں نہیں ہوتی، وہ مشترکہ سی املاک ہوتی، تو ان میں گزرنا یہ تو الاؤ ہے، لیکن پراپر مسجد کے اندر داخل ہونا عبادت والی جگہ پہ ان دو اشخاص کا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے لیے بالکل کھلا ہوتا ہے کہ جی آپ مسجد کی چھت پہ جا کے عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ غلو کرنے والے افراد اعتکاف بیٹھیں جی ہماری مسجد میں، خواتین کو مسجدوں میں اعتکاف کے لیے، اور ان کے وہ ایام چل رہے ہوتے ہیں، یہ انتہائی ایک بے باکانہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے صریحاً یہ خلاف عمل ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہ جی ہمارے آج کے جو سوالات ہوئے ہیں، تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سوالات کے جوابات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ایسا درپیش ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، آپ واٹس ایپ پہ اس کو سینڈ کر دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔